یہ پروگرام شازیہ فارمیسی کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دی وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پروگرام رمضان اور خواتین میں ہوں فوزیہ جنید۔ آج الحمدللہ 13 رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اس مبارک گھڑیوں میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، روزے اور اذکار میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ عاجزی اپنی بارگاہ میں بندگی کو قبول فرمائے اور اسی کے صدقے ہماری پوری زندگی جو ہے اس خیر سے جوڑے رکھے۔ آج ہمارا موضوع اس نشست کا ہے اسلام کا تصور خدمت انسانیت۔ اسلام وہ دین ہے جس کے پہلے لفظ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ سلامتی کا تعلق ہے، سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ ایمان کی بات کریں تو امن کا تصور نکلتا ہے، تو اس لیے اس کی جو بنیادی خاصہ ہے دین کا، جو اسلام کا، وہ خدمت انسانیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجت روائی نہیں کرتا، انہیں حق سے محروم کرتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کی معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ تو یاد ہیں لیکن حقوق العباد یاد نہیں ہیں۔ وہ لوگ عبادت دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے سے نہیں دیتے۔ یہ وہ بنیادی خد و خال ہیں سورہ ماعون میں جو اللہ پاک نے اپنی بندگی کے بیان فرمائے ہیں، اور جس کا بنیادی تصور یہ بتاتا ہے کہ خدمت انسانیت کی اسلام میں کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے۔ اسلام کا تصور خدمت انسانیت جس کا آغاز اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ معزز بہنوں، آج ہم اس آیت مبارکہ کے ایک پہلو پر روشنی ڈالیں گے اور اس سے خدمت دین کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 1 جو ہے وہ اسلام کا تصور خدمت دین جو بتا رہا ہے، وہ کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب اس تصور سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید کسی ایسے شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا انکاری ہے، جو اللہ کے رسول کا انکاری ہے، جو دین کا باغی ہے، لیکن در حقیقت اس سے آگے اگلی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کا باغی تو نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے، لیکن وہ بندگی کے صحیح تصور سے آشنا نہیں ہے۔ یہ ایک تصور آتا ہے کہ دین کا جھٹلانا کس وجہ سے ہے، وہ یقیناً بے شعوری کی وجہ سے ہے، کم علمی کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسلام نے جو پیغام اسلام کی صورت، دین کی صورت، ایک نظام حیات کی صورت عطا کیا ہے، اس کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادخلوا السلم کافہ، کہ پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ اب دین کا ادھورا تصور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مکمل دین کیا ہے۔ اہل کفر مکہ والے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھی، توحید کا پیغام سنا، دکھی انسانیت کے درد پر مرہم رکھتے ہوئے دیکھا، تو ان کو خوف پیدا ہوا کہ ان کے خطاؤں کا کیا بنے گا۔ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض لے کر آئے
کہ آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہ کہیں گے، اور اس طرح ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن اسی وقت اللہ رب العزت کا پیغام آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، کہ ہم ان جھوٹے خداؤں کی پرستش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے کسی ایک پہلو سے بھی انکار اگر کر دیا جائے تو وہ پورے دین کی عمارت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دین ایک عمارت، ایک کل کا نام ہے، اور اس کا ہر جز ایک کی یکساں اہمیت کا حامل ہے، اور کسی ایک جز کو چھوڑنے سے بھی کل کا تصور متاثر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کی حاجت روائی کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، دین کا ماننے والا ہے بظاہر، لیکن وہ اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اس کی پہچان کروائی گئی ہے کہ وہ بظاہر تو دیندار ہوگا، بظاہر تو اس کے سر پر ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، اس کے سر پر اسکارف بھی ہو سکتا ہے، وہ نمازیں اور تسبیحات بھی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے اعمال بتائیں گے کہ وہ دین کو جھٹلا رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں سے جو ہے ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ یہ جو ہے معاشی تصور، یہ ہمارے ہاں یتیم کا جو ایک تصور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا باپ کا سایہ سر پر سے نہیں رہا تو اس کو ہم یتیم تصور کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اشارہ اس امر کی طرف کیا ہے کہ صرف ایک فرد ہی یتیم نہیں ہوتا، معاشرے بھی یتیم ہو جایا کرتے ہیں، ان کے بھی سرپرست اگر سر سے اٹھ جائیں، اور وہ بچے جن کے والد حیات تو ہوں لیکن اگر وہ نشے میں یا کسی بری عادت میں مبتلا ہو جائیں، ان کے حقوق پورے نہ کریں تو وہ بھی یتیمی جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے تمام محروم طبقات اسلامی معاشرے، انسانی معاشرے کے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اب یہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تصور ہے، اس سے پہلے میں چند آیات ذکر کرتی چلوں، حدیث مبارکہ میں ہے یتیم کے حوالے سے جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ معروف فرمان رسول ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو یہ خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں، یعنی اس نے اگر شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پر رکھا ہے، اس کی کفالت کی، تو اس کو اللہ رب العزت کی محبوب کی بارگاہ سے یہ مزدہ جاں فضا سنایا گیا ہے کہ انہیں آخرت میں رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، جس نے ایک یتیم کی کفالت کی حتیٰ کہ اسے محتاجی سے نکال دیا، ایسے شخص پر اللہ جنت اس طرح واجب کر دے گا جس طرح یتیم کا حق مارنے والے پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور وہ اپنی 2 بچیوں کو، یتیم بچیوں کو ساتھ لائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجوریں عنایت کی، صدقہ کیا۔ اس عورت نے 2 کھجوریں اپنی بیٹیوں کو دیں اور 1 کھجور خود کھانے لگی تو بچیاں اتنی بھوکی تھیں کہ وہ لپکنے لگیں، تو اس عورت نے وہ کھجور بھی تقسیم کر کے ان بیٹیوں کو کھلا دی، بچیوں کو کھلا دی۔ جب یہ ماجرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اور سرکار سے بیان کیا اس عورت کے جانے کے بعد، تو سرکار نے اس عورت کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ اسی طرح میں نے اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 3 جو سورہ معون کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سعادت حاصل کی تلاوت کی، مسکین کو کھانا کھلانے کا تصور۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، جماعت ہونے والی ہے، کسی حاجت مند نے آواز لگائی کہ میری حاجت روائی کیجیے یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہیں، عبادت کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں وقفہ کر کے اس سائل کی حاجت روائی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کی حاجت روائی کرنے کے بعد پھر جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور جماعت کرواتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں ضرورت مند ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کچھ مال و اسباب بتایا، اور سرکار مفہوم حدیث بیان کر رہی ہوں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال ہی سے ایک کلہاڑی منگوائی اور اس میں لکڑی کا دستہ لگا کر اس کے ہاتھ میں دیا،
یہ کفالت کا وہ تصور ہے، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کا تصور ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو انسانوں کی عزت نفس مجروح کر کر دسترخوان بچھائے جاتے ہیں۔ جب وہ پہلی دفعہ وہ شخص اس دسترخوان پر آ کر بیٹھتا ہے تو شاید شرماتا ہے، ہچکچاتا ہو، لیکن ایک ریگولر روٹین کے بعد اس کے اندر وہ ہیزیٹیشن نہیں رہتی، ایک خودداری نہیں رہتی، جبکہ اسلام نے مدد کا یہ تصور نہیں دیا۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی فضیلت ضرور ہے، لیکن اس کا طرز عمل کیا ہو، وہ سرکار کی سیرت سے بہتر کوئی اور رول ماڈل ہمیں نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اگلی بات جو حاجت روائی کے بعد ہے، وہ اب کھل کر بے نقاب کیا جا رہا ہے اس طبقے کو جس کو دین کے جھٹلانے والا کہا گیا ہے۔ اور وہ طبقہ کون ہے؟ جو نمازی ہے، جو 5 وقت، اگر قرآن کسی کو نمازی کہہ رہا ہے، ہم بھی اگر کسی کو نمازی کہتے ہیں، اگر وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو معزز بہنوں ہم اس کو نمازی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن اگر کسی کو نمازی کہے تو یقیناً اس کی نمازوں میں استقامت ہوگی، تسلسل ہوگا، وہ پابند صلاۃ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، لیکن قرآن پاک میں اس کے لیے الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں۔ افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہ نماز ایک ایکسرسائز نہیں ہے، صرف اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ انسان کی شخصیت پر کچھ اثرات مرتب کرتی ہے، جس سے ایک کردار جنم لیتا ہے۔ وہ کردار معاشرے کے لیے خیر خواہی کا ہوتا ہے، وہ معاشرے کو دینے والے ہاتھ کا ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا اور بے نقاب کیا کہ وہ نمازیں تو پڑھے گا لیکن حقوق العباد کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ ہمارا طرز عمل اگر ہم معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہم کسی حد تک تسبیح، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی حد تک تو اپنی مشقت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ حقوق العباد کا آتا ہے، جہاں رشتوں کو نبھانے کا آتا ہے، جہاں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا آتا ہے، تو وہاں ہمارا ہاتھ بھی، ہمارا دل بھی اور ہمارے لہجے بھی بدل جاتے ہیں۔ اب ہم ایک تصور اور اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تصور کیا ہے؟ نیکی اور بر کا، احسان کا، خیر کا، اور وہ حسنات جو ہم معاشرے میں کرتے ہیں اس کا تصور ہے، عمل صالح کا تصور ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں اللہ رب العزت نے انعام یافتگان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ان انعام یافتگان بندوں کے اندر 4 طبقات اگلی آیات میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، جن میں پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیقین دنیا میں موجود ہیں لیکن خال ہیں، ہر ایک کو وہ صدیقیت کا مقام میسر نہیں آتا۔ شہداء اپنی زندگی کی بازی ہار کر اس منصب پر پہنچتے ہیں، اس مقام تک پہنچتے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ لیکن صالحین وہ طبقہ انعام یافتہ اللہ کا ہے جس کے لیے اللہ نے در کھول رکھا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طبقے میں شامل ہو جائیں، اور یہ انعام یافتہ بندگان ہیں، کامیاب لوگ ہیں کہ جن کی کامیابی کی خود رب گواہی دے رہا ہے قرآن پاک میں۔ اب وہ ایسے کون سے عمل صالح ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان صالحین میں شامل ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ پانی کی طلب رکھتے ہیں اور کوئی آپ کو ایک اچھا سا خوبصورت سا لباس لا کر دے دے، تو کیا وہ عمل نیکی میں شمار ہوگا؟ یقیناً ہوگا اگر اس کی نیت نیکی کی ہے، لیکن وہ عمل صالح نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ کسی بھی عمل کے لیے صالح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ عمل معاشرے کی ضرورت پوری کرے، معاشرے کا فساد ختم کرے۔ صلح کیا ہے؟ معاشرے کے فساد کا خاتمہ ہے۔ اس لیے نیکی اس انداز سے کی جانا، لوگوں کی خیر اس انداز سے کیا جانا، لوگوں کی ضرورت اس انداز سے پوری کی جانا، لوگوں کے مسائل حل کیے اس انداز سے جانا کہ جس کے بعد معاشرے کا فساد، پریشانی، تکلیف، آزمائش ختم ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یہی وہ عمل کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم نیکی اور خیر کو پا سکتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہیں سے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلا سیشن بھی ہمارا اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔